اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ انسانوں کو بہت چاہ اور پیار اور لاڈ سے پیدا کیا۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے پیدا کیا، لیکن انسانوں کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا۔ اس لیے یہ انسان اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام مخلوقات کا جو درجہ ہے وہی انسان کا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب سے خوبصورت سانچے میں، سب سے خوبصورت ڈھانچے میں اس انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت شکل اس انسان کو دی۔ پھر ان انسانوں میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ لاڈ، سب سے زیادہ چاہ ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی، بھیجے ہوئے پیغمبر، ان کی تعلیمات پر چلنے والے تھے۔ اور ان انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی دی، وہ اعمال بتلائے، وہ طریقے دیے کہ جس کو اختیار کرنے والا انسان دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری خیریں، ساری خوبیاں سمیٹ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جو اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، وہ اللہ کے یہاں ویسے ہی محبوب بنتا چلا جاتا ہے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کے اعتبار سے اعمال دیے ہیں، ہر حال میں اس کو عمل دیا ہے۔ خوشی کی حالت ہو اس کے اعتبار سے عمل ہے، غم کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے، بیماری کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے، تنگی کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے، فقر و فاقہ کے اعمال الگ ہیں، خوشحالی اور فراوانی کے اعمال الگ ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کرنے والا ہر موقع کے اعتبار سے وہی سب سے زیادہ کامیاب اور کامران ہو۔ اس لیے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن پہ جو حال آتا ہے وہ حال اس کے پکڑ کے لیے نہیں، بلکہ مومن پہ جو حال آتا ہے وہ حال اس کے ترقی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جیسے حضرت حاجی صاحب مثال دیتے تھے کہ جیسے کسی بچے کا امتحان لیا جاتا ہے تو وہ امتحان اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس کو فیل کیا جائے، وہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ جس کلاس میں ہے اس سے اگلی کلاس میں اس کو ترقی دی جائے۔ جب اگلے درجے میں ترقی دینے کے لیے اس کا امتحان ہوتا ہے تو پھر امتحان لینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہی ہو جائے تاکہ اگلے درجے میں اس کی ترقی آسان ہو۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ایمان والوں پر جو امتحان حالات لے کر آتے ہیں، یہ وہ امتحان ہے کہ جس پر ایمان والے کو ترقی دی جاتی ہے۔
اور ایمان والا ترقی پا کر اللہ کے قرب کے انتہائی درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی محبت کی حلاوت کو سمیٹتا ہے، اللہ کے تعلقات کو حاصل کرتا ہے۔ آج ساری دنیا ایک حال سے گزر رہی ہے جس حال میں یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، غیر مسلم اللہ کی پہچان حاصل کر کے ایمان کی دولت سمیٹ کر جنت کے راستے پہ چل کر جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ سکتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ مسلمان توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، وقتی ہے، ہر ایک جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقررہ امت کا آ جائے تو پھر ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے نہ وہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ہر ذی روح اس کا وقت مقرر ہے جانے کا، طے ہے۔ جب وہ وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تم کرتے کیا ہو۔ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس حال میں کرنے والے کیا ہیں، لیکن مومن اس حال میں بھی خوش رہتا ہے۔ مومن کسی چیز کا خوف اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتا، مومن صرف اللہ کے خوف میں جیتا ہے اور اللہ کے خوف میں مرتا ہے۔ کسی بیماری کے خوف سے نہیں مرتا، کسی پریشانی کے خوف سے جان نہیں دیتا، کسی تکلیف اور رنج میں اپنے آپ کو نہیں دھلاتا، بلکہ آنے والے حال سے نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو بھی حال آیا، اس حال میں ہمارے محبوب، ہمارے پیارے نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کیا، خوش کیا، ہم بھی وہ عمل کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے اور خوش کریں گے۔ مومن کی خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان وہ چیز ہے کہ ذرہ ایمان، مومن جس کے پاس ذرہ ایمان ہے، ایسا ایمان جس ایمان کی خود مومن کو ہی خبر نہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، صرف اللہ کی ذات جس اس مومن کے ایمان کے ذرے کو جانتے ہیں، اس ذرہ ایمان پر جب اللہ اس کو دوزخ سے نکالیں گے، اس کی سزا کی مدت پوری ہوگی تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ اسے عطا کرے۔ مومن کے ذرہ ایمان کی قیمت دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے دیا۔ ایمان ہمارے پاس ہے، اب اس ایمان میں ترقی کرنے کے لیے اعمال بتلائیں۔ سب سے اہم عمل نماز ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نماز میں لگیں، اجتماعی زندگی کے بجائے ہم
انفرادی زندگی والے اعمال کو اختیار کر لیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اعتبار سے ہمیں اعمال دیے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنا اور ان اعمال پہ چلنا، یہی اس انسان کی کامیابی ہے اور یہی اس انسان کی کامرانی ہے۔ جب یہ انسان اس کامیابی اور کامرانی پہ لگتا ہے اور اس کامیابی اور کامرانی کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے، تو پھر یہ انسان آخرت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ مقام پاتا ہے جو صدیقین، شہداء اور صالحین اور انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا ایک ایسی چیز کی خوف میں مبتلا ہو گئی جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، ایک خبر سنی ہم نے اور خبر پہ خبر چلی آئی اور تواتر سے خبر چلی آ رہی ہے، معلوم نہیں خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اس خبر کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جانیں دے رہے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں جان دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے جس کا چرچا ہے جان دے رہے، یا ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جان نکل رہی ہے۔ خبر دینے والا سچا جھوٹا ہمیں معلوم نہیں، مسلم غیر مسلم ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس خبر پر یقین کر کے ساری حکومتیں نظام بدل رہی ہیں، ترتیب بدل رہے ہیں، رہن سہن کا طور طریقہ بدل رہا ہے اور پابندیوں اور احتیاط پر لایا جا رہا ہے۔ ساری احتیاط اور ساری پابندی کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب پابندیاں احتیاط بتلایا جائے تو اس پر عمل کرنا کیا جائے۔ حضور نے فرمایا تعاون والی جگہ پر نہ جاؤ، تعاون والی جگہ سے مت نکلو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جگہ سے تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ انسان سے انسان کو بیماری نہیں لگے گی، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو بیماری آئے گی، اللہ چاہیں گے تو اس وبا سے کوئی مرے گا، اللہ نہیں چاہیں گے ساری دنیا کی وبائیں کسی میں جمع ہو جائیں، وہ نہیں مرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے، اپنے ایمان اور عقیدے میں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے حکم سے موت ہے، اللہ کے حکم سے جینا ہے، زندگی ہے۔